أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام میم. کیسے ہیں سبھی لوگ؟ تیاری کیسے چل رہی ہے؟ ریویژن کیسا چل رہا ہے؟ جی میم، اللہ کا شکر صحیح چل رہا ہے، لیکن میم تھوڑی سی اوبن سی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں. ماشاء اللہ اتنی بار تو آپ لوگوں کا پڑھا ہوا ہے اور کتنی بار ٹیچر بھی پوچھتی ہیں، معلوم بھی ہے سب. کچھ مارکس کم بھی آ جائیں تو اٹس اوکے، اس کے لیے تیار رہیں. لیکن شیطان ہم لوگ سکھاتا ہے کہ تم اب کرو تو پورا فل ہی کرو. کوشش آپ کریں کہ فل کریں، لیکن اس کی وجہ سے کوئی ٹینشن، اسٹریس، یہ سب چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ جیسا چاہیں گے ویسا ہو جائے گا. بس آپ اپنی طرف سے ریوائز کرتی رہیں، پڑھتی رہیں، بس جو کرنے کو آ جائے گا. ایک دم سے پڑھتی میم جیسے کنٹینیوٹی میں رہتا ہے، دل لگ رہا ہوتا ہے، پھر ایک دم سے پتہ نہیں کیسے ایک دم سے لگتا ہے کہ پورا ڈاؤن ہو گیا ہے، پھر دل ہی نہیں چاہتا ہے دیکھنے کا، پڑھنے کا. ہاں بس اس وقت اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں اور انشاءاللہ تلاوت میں پھر دھیان دینے لگا کریں. قرآن کی تلاوت کریں گی تو آپ کو پھر انشاءاللہ شیطان کے حملے جو ہیں وہ ہو جائیں گے. یہ اسٹریس، یہ جو ساری چیزیں یہ شیطانی کام ہے. تو اس کو بالکل بھی آپ، میرے نیچر ایسا ہے کہ مجھ سے ہو نہیں رہا، نہیں، اس کو میرے نیچر کو بالکل دور رکھیں. یہ کام سارے اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اس میں شیطانی دخل آ کے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں تو عام سی بات ہے. تو آنے دیں، آپ اس کو کہیں کہ پھر لیکن میں توکل اللہ پہ دکھائیں تو وہ بھی گھبرا کے جو ہے یہ کام چھوڑ دے گا. اور اس سے ہارنا، پریشان نہیں ہونا. اور پہلی بات کہ ہم لوگ دنیا کے رزلٹ کے لیے تو کر نہیں رہے. آپ دیکھیں، آپ میں ایک پوائنٹ بھی اگر آپ نے تلاوت میں سدھار آیا ہے اور آپ نے اللہ کے لیے کام کیا ہے تو بہترین اجر ہو سکتا ہے کہ صرف اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے صرف 10 مارکس ہی اگر کوئی لائے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اتنے کم مارکس لائے، لیکن اگر صرف 10 مارکس ہی ہیں تو اللہ کے سامنے آپ اتنا سا اگر آگے بڑھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی راضی ہو کہ جنت جیسی بڑی نعمت دے دیتے ہیں کہ میں اس سے راضی ہوں. اس کو تو بہت بڑا فائدے میں ہے. تو اچھا رزلٹ نہیں آیا تو اب تو کہیں سسرال والوں میں، گھر والوں میں کہیں بھی نہیں دکھانا. پہلے تو پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ بھائی ایوری ایئر رزلٹ آ رہا ہے اور پھر سب کو معلوم ہے، وہ چچی ہیں، وہ پھوپھی ہیں، ان کو دکھانا ہے، وہ پوچھیں گی. یہ اب تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ تو بتائیں بھی نہیں کہ ہاں بس دیا تھا، رزلٹ آیا نہیں آیا، الحمدللہ کر لیا. آپ اتنا جواب بھی دے سکیں اللہ کے یہاں رزلٹ لینا ہے مجھے، باقی ہے رزلٹ تو انف ہے انشاءاللہ. جیسے بھی رزلٹ آئے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایگزام دیجیے. اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کورس ریپیٹ کر لوں زیادہ فائدہ رہے گا تو بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ سوچیں کہ میں ریپیٹ کر لوں. اچھے مارکس آنے والے بھی ریپیٹ کریں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نہیں تو دو کورس بھی ایک ساتھ لوگ لگا لیتے ہیں کہ لیول 1 کو ریپیٹ اور لیول 2 آگے نارمل چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی تھوڑی محنت ہوتی ہے، لیکن ریویژن یا صرف ریویژن، ابھی تو ہم لوگ کو کہیں بھاگ کے جانا نہیں ہے کہ بھئی سال بھر میں ہمارا یہ سلیبس تھا، ختم ہونا تھا، اب میں نہیں مرنا، ایج اتنی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے، کچھ نہیں، زندگی بھر کرتے رہنا ہے. تو آپ کو جیسے سہولت لگے کہ بھئی میں نے پورا لیول 1 کر لیا، اب میں صرف تلاوت کے لیے کسی ٹیچر کو لگا لوں تھوڑے دن، کوئی مجھے کرا دے اکیڈمی سے، وہ بھی آپ کو مل جائے گی. تو آپ پرائیویٹ کلاس بھی لگا کے کچھ دن پریکٹس کر لیں. وہ اور بھی آپ کے اچھے، یعنی کہ آپ کے پرسنل ٹائم پر ہی ہوتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، اس وقت پہ چاہیے، آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے. ٹیچر سے آپ کہیں کہ نہیں مجھے یہی آیت بار بار ریپیٹ کرا دیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ بار بار یہی ریپیٹ کر لیں. تو وہ آپ کے حساب سے چلیں گے. یہ طریقہ بھی بہت اچھا رہتا ہے. تو بالکل بھی آپ وہ نہیں ہیں اور آسان ہی سوال ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 1-2 مارکس چلے جاتے ہیں نا کبھی کبھی. ایسا نہیں ہوا نا کہ کسی کو 1 ہی 2 ملے ہوں اور باقی سب کے سب چلے گئے ہوں، نہیں. تو کوئی بات نہیں، 1-2 چلے بھی گئے ہیں تو اس سے بھی آپ کو سیکھا آپ نے دیکھا کہ او یہ آنسر تھا، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں ایسے کرتی تو یہ تو غلط ہوا. تو اس کے لیے اب دل میں افسوس ڈالے گا شیطان کے دیکھو تم تھوڑا سا دھیان پہلے دے لیں گے تو تمہارے فل آ جاتے. کیا کرتی میں فل آ جاتے تو کم بھی آئے تو میں اب کیا کروں. الحمدللہ سیکھا. مین مقصد کیا ہے؟ سیکھنا. تو ریزلٹس بالکل معنی نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے کہ دنیاوی اسکول کالج کے لیے ہو سکتا تھا، لیکن ابھی تو آپ کے لیے جو ہے وہ
بعد میں بھی آپ لوگوں کا بس لیول ہونے کے ساتھ کچھ بھی رزلٹ ہو، لیکن ٹیچرس آپ لوگوں کو، ہم لوگ آپ لوگوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ کسی کسی نے تو لیول 1 پڑھا ہوتا ہے، اور ان کو ہم لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ فیڈ بیک دیں گی ہمارے اکیڈمی میں، کیا آپ پہ جو دوسری سسٹر سنا رہی ہیں اس میں غلطی نکال کے تھوڑی سی ہیلپ کروا سکتی ہیں، یا آپ ٹیچنگ کرنا چاہیں گی تو آپ ضرور اتنے ہی جلدی. تو ریزلٹس ہاں پھر ضرور پوچھتے ہیں کہ بعد میں اگر آئے کہ میم ہمیں اکیڈمی میں کام کرنا ہے تو ان کے ریزلٹس مانگتے ہیں کیا کیا پڑھا ہوا ہے، پھر وہ اس کے لحاظ سے باقی آپ کو سنا جائے گا فوراً. تو آپ فوراً پروگریس بھی بعد میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایگزام گندا کرنے کے بعد ہمارے پاس اچھی پروگریس آ جاتی، تو الحمدللہ اس وقت بھی بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی اب میرے ساتھ تو ایسے ہوتا تھا کہ ایگزام گندے کرنے کے بعد جیسے ہی نیو ایئر شروع ہوتا تھا اس میں پتہ نہیں کیوں ہمیں اچھی پروگریس اپنے اندر اس وقت دکھ رہی ہوتی تھی. چھٹیوں کے بعد جب دوبارہ نئے میں جاتے تھے تو ہمیں اچھی خاصی عربی کے ورڈ بھی سمجھ میں آ رہے ہوتے تھے، ہم خود بول پا رہے ہوتے تھے، اور تو وہ ہمیں لگتا تھا جو ہم نے ایگزام میں تیاریاں تھوڑی کی ہے نا اس وقت تو گھبرا کے نہیں لکھ سکے، یہ بھی جو بھی ہو بتا نہیں پائے کیونکہ ٹیچر ڈائریکٹ پوچھتی جی یہ بتائیے، تب تو اب میرا نام کیا ہے وہ بھی نہیں یاد آ رہا ہوتا نعوذ باللہ. تو ایسی گھبراہٹ اٹھتی ہے. تو یہ آپ کے ساتھ نہیں، میرے بھی آج بھی کوئی بس ایسے ہی کہے کہ بھائی ان کی تلاوت بہت اچھی، چلے چلے سنائیں گی، بس اب ختم، کوئی تلاوت نہیں آ رہی ہے، سب کے بیچ میں بیٹھ جائے کہ دوست ہی بیٹھی ہوتی ہیں انہیں کے بیچ میں. تو یہ گھبراہٹ یہ عام سی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ خراب ہو جائے تو آپ کی ڈیل تو اللہ سے ہے، ان کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، وہاں ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ. تو میرے تو سارے ریزلٹ موسٹلی وہ اچھے ریزلٹ نہیں آ رہے، اور لیکن اس ایگزام دینے کی وجہ سے جب نیکسٹ ایئر میں ہم جاتے تھے تو ہمیں پروگریس ضرور دکھتی تھی کہ فائدہ ضرور ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ چیز آپ کے لیے بھی ہو کے رہے گی انشاءاللہ. تو ریزلٹس پھر انشاءاللہ ہم نے اللہ بہت شکریہ اللہ کا کہ وقت میم ہے پڑھنے میں سمجھ میں آتا ہے. اب ہم غلطی خود کرتے ہیں، ہم خود کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ غلطی کری. اللہ کا شکر ہے میم، بہت 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 ریکوری ہے. کچھ سدھار، جی کچھ بس سدھار آیا ہے. ہاں بس اسی پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ. ہم نے یہ سیکھ لیا، ہم نے یہ سیکھ لیا، کچھ میں رکے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ توبہ استغفار کریں، کیا وجہ ہے کیوں نہیں سیکھ پائے، اللہ کے آگے روئیں گڑگڑائیں. تو آپ دیکھیں سو کے اٹھنا مطلب پڑھ کے اٹھنے کے بعد آ جائے والا تو قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ آپ بس سوئیں اور سو کے اٹھیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کچھ بھی نہ کیا اور آپ کو آ جائے، دوسرے دن خود سے آ جائے. تو آپ ایسی نیت رکھیں گے اللہ تعالیٰ مجھے سکھا دیں گے، محنت کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سکھا دیں گے. اور وہ ٹائم کب آئے گا اس سے بھی نہیں پریشان ہونا ہے، سال بھر ہو گیا میں یہی سیکھے جا رہی ہوں آ ہی نہیں رہا. اللہ کا فیصلہ ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ میں 2 سال محنت کروں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی کنڈیشن میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ میں محنت کر رہی ہوں. تو اوکے الحمدللہ آپ 2 سال محنت کی. یہاں سعودی لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں، میں آپ کو بات بتائیں گے. مدرسے میں ایک عورت تھی، یہاں بڑی عورتیں زیادہ تر اسکول وغیرہ نہیں گئی ہوئی ہیں، جو بوڑھی عورتیں جیسے ہمارے پاس بھی کبھی آپ نے کسی دادی وغیرہ سے کسی کو دیکھا ہو تو وہ سنا تھا کہ بھئی اب انہیں نے اسکول نہیں اتنا اچھا. تو یہاں پر بھی ایسی بڑی عورتیں ہیں جنہوں نے کبھی اسکولنگ نہیں کی ہے، تو وہ لوگ اب مدرسے گئی ہیں، پڑھتی تھیں قرآن وغیرہ تفسیر بھی ان کو، لیکن علم بہت ہوتا ماشاءاللہ کیونکہ ان کو پیرنٹس سے ملا ہوا ہوتا ہے، تو بہترین علم والی ہیں، لیکن وہ کبھی اسکول مدرسہ نہیں گئی. تو اب جیسے کبھی آ رہی ہیں کہ کسی نے لگا دیا ان کو، تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے، تو وہ سوچیے کیسی ہوں گی جن کو، ہم کو تو پھر بھی ہم اسکول گئے ہمیں پڑھائیوں کے بارے میں معلوم ہے، جن کو وہ بالکل نہیں ہوتا، وہ بالکل ایسے ہوتے کہ آپ کہتے رہیں کہ ایسے نہیں ایسے کریں، وہ ان کے آ ہی نہیں رہا ہوتا، سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا ان کو. وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بود صرف لیٹر بود سیکھنے کے لیے اتنی دن مکہ گئی ہوں، 5 سال لگے مجھے، صرف دعا کرنے حرم جاتی تھی یا رب مجھے یہ لیٹر سکھا دیجیے مجھ سے نہیں نکل رہا. تو صرف ایک لیٹر سیکھنے کے لیے انہوں نے 5 سال دعائیں مانگی، تو ہاری نہیں بیچ میں، انہوں نے نا امیدی نہیں دکھائی کہ اللہ مجھے دے ہی نہیں رہے، مجھے سکھا ہی نہیں رہے. پورا کورس ختم ہو گیا 6 مہینے میں، تو 6 مہینے اور 5 سال. تو آپ دیکھیں ان کا صبر. سبحان اللہ کہتی ہیں کہ اب میں سیکھ گئی ہوں، میں نے 5 سال دعا کی تھی. سبحان اللہ. تو کیا ان کا اللہ تعالیٰ ان کا دعا چاہ رہے تھے یا ان کا صبر چاہ رہے تھے؟ بتائیں کس چیز سے وہ جیتی ہیں؟ وہ اپنے صبر سے جیتی ہیں ماشاءاللہ. بہت زندگی میں نہیں بھی سیکھتی تب بھی وہ صابرہ تھی ماشاءاللہ. کہ وہ کہتی تھی کہ میرے رب نے بس آپ بھی توکل بڑھائیں انشاءاللہ. اور توکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بڑھاتے ہیں، توکل محنت کے ساتھ بڑھاتے ہیں. جتنی آپ محنت بڑھائیں اتنا اللہ پہ توکل بڑھائیں.
کسی سے نہ کہیں کہ میں تو 4 بجے اٹھ جاتی ہوں، میں تو 5 بار لکھتی ہوں، میں تو اتنی بار یہ آپ کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ ہاں کوئی آپ سے پروسیس پوچھے کہ بھائی آپ کے رزلٹ اچھے آئے، آپ نے کیسے محنت کی تھی، آپ بتائیں، لکھ کے بھی یاد کرو، بول کے بھی یاد کرو، جب کوئی پوچھ لے خود سے میں نے یہ کرا تھا، میں 5 بار لکھتی تھی، میں نے آڈیو 10 بار سنی ہے، میں نے اتنی محنت کی کہ میں پاس ہو گئی، یہ پورا میں ہٹانا ہے اور پورا یہ کرنا ہے کہ اللہ نے مجھ پر رحم کیا، اللہ نے میری مدد کی، میں نے لکھا، اللہ نے مجھ سے لکھوا لیا اور میرے دماغ میں ڈال دیا، یہ والے جملے ہو تو آپ دیکھیں ہر کام میں انشاءاللہ مطمئن ہوگا انسان۔ اللہ کرے کہ کلاس میں سبھی لوگ ہوں، جو لوگ لیٹ آتے ہیں تو ہیں اچھا خاصا لوگ ہیں، چلو۔ تو یہ چیزیں ہمارے جب بھی آپ شریعت کی کوئی پڑھائی پڑھیں، دنیا کی پڑھائی کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس میں تو وہ رزلٹ ہی مانگتے ہیں کہ بھائی 70% نہیں آیا تو آپ کو نیا کلاس نہیں ملے گا۔ تو ہے طریقے ہم لوگ کے پاس بھی کچھ، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا آج تک۔ اتنے سالوں سے چل رہی اکیڈمی، ہمیں یاد ہے کہ شاید 1-2 لوگ کبھی ایسا ہوا ہو کہ مارکس ان کے کم آئے ہیں، وہ بھی جو آف لائن، وہ جو جیسے کہ آڈیو بھیج کر کے ہوتا ہے اس میں زیادہ تر، ہاں ایک آدھ بار اس میں بھی ہوا ہے کم آئے ہیں مارکس۔ تو وہ کچھ ایسے بچیاں تھیں جنہوں نے پریکٹس کم کیے تھے یا کیا مسئلہ تھا، کچھ تھا ان کے ساتھ، لیکن نارمل پڑھنے والوں کا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ ایگزام کے قریب آپ لوگ محنت بڑھا لیں جیسا آپ لوگ نے ہمیشہ کرا ہے، تو سنیں اور اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ بس مانگنا اور زیادہ کر دیں تو مانگیں۔ چلیں ہم لوگ کہاں تک پہنچ گئے تھے دیکھتے ہیں۔ مجھے فوجیہ اسٹاف پہ میسج بھیجے، کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں میرا۔ اوکے، آج کے سوال ہیں نون ساکن اور تنوین کے کتنے رول ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے اظہار کے رول کے کیا معنی ہیں، کیسے پڑھا جائے گا، اس کے اندر سب آ جائے گا۔ پھر نون ساکن اور تنوین کے اظہار کے رول کو آپ کیسے پہچانیں گے، تو کیسے پہچانا ہے یہی آگے لیٹر آ جائیں گے، اور ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اور عربی قرآن میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ سکون ڈال دیتے ہیں جب ظاہر کرنا ہو نون پہ، ادروائز وہ کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں۔ اور اقلاب کے اوپر کوشچن ہے، تو آج اظہار اور اقلاب ہم لوگوں کو ریوائز کرنا ہے، اور نون ساکن کسے کہتے ہیں اس کے کوشچن آپ کو ریپیٹ کرنے ہوں گے۔ حدیث ہم لوگوں کی رہ گئی تھی، دیکھ لیتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وتر میں فجر کے جو سنتیں تھیں اس میں، اور مغرب کی جو سنتیں ہیں اس میں، اور مقام ابراہیم کی جو نماز ہے اس میں سورۃ الکافرون پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں قل اللہ احد، یہ سنت طریقہ۔ تو یہ سورہ ہم سبھی کو یاد ہے، تو یاد رکھ لیں کہ کبھی کبھی اس کو پڑھ لیا کریں تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ کب؟ فجر کی 2 سنتیں، مغرب کی 2 سنتیں، اور وتر کی میں بھی لاسٹ کی جو 2 ہیں، پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں کافرون، تیسری میں اخلاص۔ میم ایک کوشچن ہے، کیا پوچھوں؟ جی میم جیسے بھی آپ نے سنت کا ذکر کیا، میم سنت موقعہ اور غیر موقعہ میں کیا فرق ہے میم، اور کیوں اس کو اب موقعہ اور غیر موقعہ کرا گیا ہے؟ موقعہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو، جیسے کہ یہ زیادہ تر آپ دیکھیں فجر کی تو کبھی بھی نہیں چھوڑی، تو جو وہ ہمیشہ ریگولر پڑھا کرتے تھے وہ اس کے اندر آتی ہیں، اور جو کبھی کبھی وہ کر لیا کرتے تھے ایسا کام، جیسے کہ یہ ہے یہ کبھی کر لیا کرتے تھے، یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ ہر رکعت میں ہر فجر میں آپ یہی پڑھیں، کبھی دوسری بھی پڑھ لیں، تو یہ بس فرق ہے۔ تو باقی جو معقدہ ہیں اس میں بھی آپ جو ہیں سنت کے لیول پہ ہی اسے رکھیں۔ سنت وہ ہے جو آپ چھوڑ دیں اگر کبھی تو اس کا گناہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر بالکل اسٹرک ہو جانا کہ بس اب میں اسی پہ اسٹک رہوں گی کہ بس نہیں چینج ہونا، کوئی سورہ بھولے سے پڑھ لی تو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، اتنی سختی نہیں لانا ہوتی۔ دونوں چیزیں ملا کے چلیں، چاہے لیکن آپ کی وہ والی جو ہے بات
تو اس میں چھوڑ پکڑ کر کے کرنا ہے۔ باقی بہت سی نمازیں ایسی ہیں کہ جیسے کہ وطر اور یہ ساری چیزوں کو مؤکدہ لیکن سنت ہی کہا گیا ہے، یعنی فرض کے بعد والی کو موسٹلی عربی میں آپ دیکھیں گے تو سب کے لیے یہی لکھا ہوگا سنت، یا تو فرض ہے یا پھر سنت ہے، لیکن ہمارے پاس بیچ میں نفل بھی ہوتی ہے کچھ اور سنت بھی ہوتی ہے کچھ، تو جو نفلیں ہیں وہ ہم نے اپنی مرضی سے بنا رکھی ہیں تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نفل، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے اس کو کہتے ہیں سنت۔ تو اپنی مرضی کی چھوٹ کی ملی بھی تو ہے، چھوٹ کے آپ پڑھ لیں، لیکن کوئی خاص وقت کہ بھئی ہر مغرب کے ساتھ ہر عشاء کے ساتھ یا کوئی ایسا نہ بناتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لیں اور اسی کے اوپر چلیں انشاءاللہ۔ تو اس میں سے جو وہ روز اور ہمیشہ ہی کرا کرتے تھے اس کو لے لیں، اور کبھی کبھی جیسے عصر کی ہیں تو عصر کی ہر وقت نہیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے، اور دوسری والی موسٹلی ہمیشہ پڑھی ہیں، تو وہ فرق ہے۔ چلیں اس کی حدیث تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورۃ الکافرون اور دوسرے میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔ ترمذی کی حدیث ہے 1640۔ کافرون کے بارے میں بھی ایک حدیث آئی ہے اوکے یہی ہے، فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص فجر کے بارے میں آیا ہوا یہاں پہ حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں پڑھی جانے والی سورہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون ہے۔ فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں نہیں، کوئی تھوڑا سا کریکشن ہے ٹیچر، فجر بھیجنے سے پہلے اس حدیث کو صحیح کیجیے گا، پہلی رکعت میں نہیں ہے، جبکہ اس میں اخلاص پہلے لکھا اور کافرون بعد میں، تو تھوڑا سا اس کو چینج کیجیے کہ فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور اخلاص پڑھا جائے گا، ایسے کر دیجیے۔ چلو پی ڈی ایف شیئر کر کے پھر انشاءاللہ ہم لوگ اس کو تلاوت لیں گے۔ تلاوت نیو تلاوت آپ لوگوں کی کیسی ہے، یعنی کہ جس کی پریکٹس نہیں کروائی گئی ہے اور پورے قرآن میں سے کہیں اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو کیا اپلائی کر پاتی ہیں، بتائیں۔ جی الحمدللہ جی میم الحمدللہ۔ الحمدللہ بہت امپروو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ بس یہی چاہ رہے تھے، اسی وجہ سے کبھی کبھی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بغیر مین کلاس کے اور آپ لوگوں سے سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ کر پا رہے ہیں آپ لوگ۔ تو جو ڈیلی کی آپ لوگوں کی تلاوت ہے اس کو بھی انشاءاللہ آپ لوگ چیک میں رکھیں کہ کیسا پروگریس ہے کیا ہے۔ اوکے آج کا ہے نون ساکن اور تنوین۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو اس طرح سے بن اور با فتحہ نون سکون بن لکھا ہوا تھا وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی چیز تھی، یعنی کہ نون ساکن کے ساتھ لکھا ہو یا تنوین کے ساتھ لکھا ہو تو وہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی چیز کہلاتی ہے یہ۔ تو اسی لیے چیپٹر میں میم ساکن کا چیپٹر تو صرف میم ساکن کا چیپٹر کہلاتا ہے، لیکن یہ والا چیپٹر کیا کہلاتا ہے، نون ساکن اور تنوین کا، کیونکہ تنوین اور نون ساکن ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کا کوئی اور ایک ہی چیز نہیں ہے کہ بھئی اس کے لیے بھی کوئی تنوین یا کچھ آتا ہو۔ تو خیر اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ با فتحہ تین بن یا پھر با فتحہ نون سکون بن، اگر آپ سے کوئی کہے بن لکھ کے دیجئے بن، تو ہو سکتا ہے کہ آپ لکھ دیں 2 زبر یا با فتحہ نون سکون بن لکھ دیں، دونوں صحیح ہوں گے کیونکہ یہی طریقہ ہے، نون کو لکھنے کے لیے 2 طریقے ہیں اس طرح سے۔ تو یہ شارٹ ہم لوگ کہتے ہیں تنوین، اور باقی دوسری یہ کھول کے پورا لکھا ہوتا ہے۔ تو اگر نون پورا لکھا ہوتا ہے تو وہ اس کا اپنا نون لیٹر ہوتا ہے، لیکن یہ والا جو ہے وہ چینج خالی رکتے وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہوتا ہے کہ نون اگر پورا لکھا ہے تو آپ اس کا نون پڑھیں گے، لیکن تنوین ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ فتحتان ہے تو اس کا الف اور فتحہ پڑھا جائے گا، اور کسرتان دمتان میں کیا ہوگا کہ ہم کسرتین بھی ہٹا دیں گے، پورے ساکن کر دیں گے، اور دمتین بھی ہٹا دیں گے، ساکن کر دیں گے۔ تو اس کے پھر 4 رول ہیں نون ساکن اور تنوین کے، جس میں سے اظہار 6 حروف ہیں،
اگر حروف پہچانیں گے کیسے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آئے ہیں تب ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، کہ یعنی اس کے بعد والے لیٹر کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اب نون کو تو شروع میں پڑھا تھا تو بہت شیطانی وسوسے کہ بھائی تلاوت کر رہی ہوگی، آگے والے لیٹر کو بار بار کیسے دیکھو گی، اور پھر اتنا بھی دھیان کیسے لے کے جاؤ گی کہ یہ حروف حلقی ہے۔ لیکن شروع میں جب سیکھ رہے تھے تو تھوڑا سا دھیان لے جانا، اب تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو ایسے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے۔ پورے قرآن میں کوئی نشانی نہیں لگی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اب الحمدللہ مد ہے، غنہ ہے، اخفا ہے، کھینچنا ہے، نہیں کھینچنا ہے، قلقلہ کرنا ہے، نہیں قلقلہ کرنا ہے، ہر چیز آپ کی زبان پہ آتی جا رہی ہے۔ تو سالوں بچپن سے ہم لوگوں نے جو چیز پڑھی ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 مہینے کی محنت میں واپس معاف کر دیا اور ہم لوگوں کو واپس لے لیا، تو بہت ہی فائدے کا سودا ہے جتنا بھی ہم لوگ لوٹ آئے ہیں۔ تو محنت میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آگے اسی طرح فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو حروف حلقی اسی لیے شروع کے ہی گروپ میں آپ لوگوں کو یاد کرا دیا گیا تھا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو اس کا اب یہاں پہ پارٹ ہے کہ جب آپ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی دیکھیں تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں۔ نون کو ظاہر کرنا کیا ہے؟ ہر مخرج، ہر لیٹر کو ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسے کہیں ناک میں چھپا کے پڑھیں یا اس کے مخرج تک نہیں جائیں، تھوڑا ادھر ادھر سے پڑھیں، تب وہ اس کو چھپانا یا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ جیسے کہ اگر آپ پڑھیں الحمد، تو آپ نے ال کو بھی صاف ظاہر کر لیا، حمد کو بھی صاف ظاہر، یعنی کہ جو اس کا مخرج ہے جب آپ وہاں سے پڑھیں گے تب وہ اس کا صاف ظاہر کرنا کہلاتا ہے۔ تو ہم نون کے مخرج سے ہی سے پڑھیں گے، ینعون، ینہون، انعمت۔ تو نون کے مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں کے قریب جب لگ جاتی ہے ان، تو نون ادا ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں نون کو ادا کرنا، اس کے مخرج سے وہ ظاہر ہو جائے گا، یہ ہے ظاہر کرنا۔ تو حروف حلقی آئیں گے آگے، اس سے پہلے آپ اسے من غیرہ المنخنقۃ اس طرح سے صاف ظاہر کر کے پڑھیں۔ تو یہ اظہار ہو گیا۔ دوسرا اقلاب کے اوپر سوال تھا کہ چھوٹا سا ہے کہ ایک ہی لیٹر اس میں بھی ہے، پہلے 6 تھے اور اب ایک ہے کہ نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد اگر آپ با دیکھیں گے صرف، تو الحمدللہ اس میں میم چھوٹی سی ہر جگہ ہر قرآن میں بنی ہوتی ہے، چاہے سعودی قرآن ہو چاہے انڈیا کا قرآن ہو، تو نون کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھیں گے، اسی لیے وہ میم لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس کی میم لکھی بھی ہے، اس لیے اسپیلنگ میں بھی ہر جگہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں با فتحہ را شدہ بر، را فتحہ میم سکون رم، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ فتح تان ہٹ کر کے آگے میم آ رہا ہے، آگے با آ رہا ہے، اس وجہ سے را فتح میم سکون رم، با کسرہ بھی، برم بھی، اس طرح سے اس کو اسپیل کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہ والا آپ جو دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ایگزامپل جو ہے، میم کسرہ میم سکون کہیں گے کیونکہ نون ہٹ گیا ہے با کی وجہ سے، تو جب ہٹ گیا ہے میم ہے وہاں پہ، تو انشاءاللہ ہٹنے کے کام کو پھر اقلاب کہا گیا، بدلنا، کیونکہ اس کی میننگ ہوتی ہے۔ تو نون کی آواز کو تنوین اور نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے، اور پڑھیں گے ایگزیکٹلی میم پڑھیں گے، رجلم بھی، نون پورا نہیں ہے، لم بھی، اور کھینچنا کس کا ہے؟ میم کا، پھر وہ اخفا ہے، غنہ جو ہے وہ میم کا غنہ ہے۔ اور اس میں بھی کہتے ہیں دونوں چیزیں آپ کو ملا کے کھینچنی ہے، میم کو کھینچ رہی ہیں لیکن با کے مخرج پر، تو با اور میم کا مخرج کیا ہے؟ سیم مخرج ہے، دونوں ہونٹ کے ملنے سے میم اور با ادا ہوتا ہے۔ با میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ با پہ اور زور پڑتا ہے، جب آپ ماں کہیں، ماں کہنے کے لیے آپ کو اتنی زور سے ہونٹوں کو آپس میں نہیں، لیکن با کہیں گی با، تو تھوڑا سا زور میم کے بنسبت با کو تھوڑا اور زور دے کے ہم پڑھتے ہیں۔ اب کہیں یا ام، تو آپ دیکھیں ام کہنے میں بس آپ کے ہونٹ مل گئے اور میم ادا ہو گیا، لیکن اب کہنے میں اب اس میں تھوڑا سا پریشر، زور زیادہ آتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ تو سیم مخرج ہونے کی وجہ سے آپ کھینچیں گی تو سیم جگہ سے ہی کھینچنا ہے، تو ہونٹ بند کر کے بھی آپ کھینچ لیں تو اخوا خود بخود اس کا ہو جاتا ہے، رجلم بھی۔ اوکے آج بس اتنے تھا، پوچھیں کوئی سوال اگر ہیں پیچھے سے، کیونکہ ہم لوگ کافی سلو چل رہے ہیں اور اسی کے اندر الحمدللہ 2 بس سوال آئے ہیں، آگے 2 اور آئیں گے۔ جی پیچھے سے ابھی تک بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی لی ہیں، مدہ ہے، مدہ کے 3 ٹائپ آپ لوگ ضرور، سبھی کو اس میں کلیئر ہے کہ 3 کیسے ہوتے ہیں؟
جی کسی کو بھی ڈاؤٹ تو نہیں کہ جی 3 کون سے ہوتے ہیں؟ 3 میم وہی تو نہیں ہوتے میم، ہیں، ایک تو الف مدہ سے پہلے فتح، اور یا نہیں نہیں، ساکن سے پہلے 3 کسرہ۔ طریقے سے لکھا جاتا ہے، 3 طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ کتنے حروف مد ہیں یہ نہیں، وہ تو 1 2 3 وہ بھی ہیں، جی ہاں، الف یا اور واو حروف مد ہوتے ہیں، میم مستقیمہ لیکن والا ان تینوں اور کو 3 بار سجدہ۔ لکھنے کا جی صحیح صحیح۔ پہلا طریقہ ہے کہ آپ اس کو یہ نارمل قرآن ہے۔ لکھا ہوتا ہے جی، اور عربی قرآن میں اس کا دوسرا طریقہ ہے صغیرہ۔ آج آپ کا عربی قرآن ہے، یہ ہے اس کا دوسرا طریقہ، یہ الف لکھا ہوا ہے مد لیکن چھوٹا کر کے لکھا ہوا ہے، الف صغیرہ۔ تو جہاں جی مدہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا، الف کو کتنے طریقے سے لکھا جاتا ہے مدہ کو؟ ہاں جی یہی سوال ہے کہ حروف مدہ کتنی طریقے سے لکھے جاتے ہیں، تو آپ کو پکا آنسر معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک صرف پوچھا جائے کہ الف مد کے بارے میں بتائیے کہ کتنی طرح سے لکھا مل سکتا ہے آپ کو، تو بتائیں۔ الف مد ایک تو حمزہ کی شکل میں آتی ہے، ایک الف اصلی شکل میں آتی ہے، اور ایک الف صغیرہ کی شکل میں آتی ہے۔ حمزہ کی شکل میں الف ایسے یا ایسے؟ جی میم وہی میں بول رہی ہوں، ایک الف صغیرہ۔ یہ کیسے مد بنتا ہے، یہ اس کو آپ اس میں کیسے کنفیوز ہو رہے ہیں، آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ مد کیسے بنتا ہے؟ الف حمزہ کے مد کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہی ہیں، وہ حمزہ تو میم نہیں دیا، یہی الف صغیرہ اور الف جی اگر ہاں آپ سے الف پوچھا جائے تو آپ کہیں ایک، جیسے لام کے ساتھ کسی لیٹر کے ساتھ آپ لگا کے دکھائیں کہ لام کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسے نارمل الف لکھا ہوتا ہے، یا کوئی بھی لیٹر آپ کہہ لیں کہ اس سے پہلے والے پر حرکت ہوگی اور بڑا جیسے نارمل سارے حروف ہوتے ہیں اس طرح سے لکھا ہوگا، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا اگر آپ کو لام کے ساتھ ہی کہا جائے کہ کس طرح سے لکھا ہوگا تو آپ کہیں کہ لام کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا فتح مستقیمہ، یہ دونوں چیزیں سیم ہیں۔ اور تیسرا اگر آپ کہیں کہ عربی قرآن اگر ہوتا تو اس کے اوپر جو آگے والا جو الف ہے وہ صغیرہ چھوٹا کر کے لکھا ہوگا، اس سے بھی چھوٹا لکھا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا لکھا ہوتا ہے، بس یہ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے ہو گئے، ایک تو کھڑا زبر اور ایک نارمل، یہ دونوں برابر ایک ہی ہیں، لیکن اس میں بڑا لکھا ہوتا ہے، اس میں چھوٹا، بس جو کہ سعودی قرآن ہے۔ انڈیا کے قرآن میں وہ زبر وغیرہ سب ہٹا دیتے ہیں اور اسی زبر کو کھڑا زبر کر دیتے ہیں کہ کھڑا۔ آپ ابھی قرآن کھول کے دیکھیں، یہ والا آیات نکال کے دیکھیں، اس میں کتابن کیسے لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ زبر ہے تا کے ساتھ، جی کسی نے انڈیا کا قرآن کھولا اور دیکھا اس میں کیسے لکھا ہوا ہے؟ کوئی کھول رہے ہیں تو ہم ویٹ کر رہے ہیں، اگر سب ویٹ کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کھول رہا ہے تو ہم پھر آنسر بتا میں کھول رہی ہوں۔ جی جی میرے پاپا جاتے ہیں اس میں سے جی یا کسی کو یاد ہو کیسے لکھا جاتا ہے، یہاں پہ الف کے ساتھ ہے، وہاں پہ کیسے ہوگا؟ جی میم، کتاب علی کتاب، جی میم یہاں پہ تا پہ کھڑا الف ہے، یعنی کھڑا مستقیمہ زبر، میم۔ جی فتح مستقیمہ کھڑا زبر ہے، وہ الف مدہ جی یا الف نہیں ہوتا ہے، وہ زبر ہی کھڑا کر کے لکھ دیا جاتا ہے، کھڑا زبر ہے وہ۔ تو جیسے کہ پھر اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں عربی والے قرآن میں دیکھ کے کہ اس میں کھڑا زبر لگا ہے یا زبر لگا ہے، عربی قرآن میں کھڑا زبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو عربی قرآن میں کھڑا زبر نہیں ہوگا، اور وہ الف ہی ہے جو چھوٹا کر کے لکھا ہے۔ چلیں تو یہ الف مدہ کو پہچاننے والے ڈاؤٹ جو ابھی تک آپ لوگوں کے ہیں، انشاءاللہ تو عربی قرآن اور انڈیا کے قرآن وہاں سے میچ کریں، اور انشاءاللہ بس پہچاننا میں آپ کو آ جائے گا کہ اس میں چھوٹی یا لکھی ہوتی ہے اور اس میں کھڑی زیر لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹا سا واو بنا ہوتا ہے اس میں الٹا پیش بنا ہوتا ہے، دوسرا طریقہ جو، ورنہ پہلا طریقہ کیا ہے کہ الف تو پورا جو بڑا الف ہوتا ہے وہ صحیح لکھا ہوتا ہے۔
چلیں آپ لوگوں کو ریڈنگ اور دوسرا سبق حفظ وغیرہ سبھی کو سنانا ہوتا ہے، تو ہم بس اب تلاوت کریں گے، آپ لوگ سنیں اور پھر ڈیوائڈ ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. علیین میں علیین یا علیین جلدی نہیں کریں گے، پہلے ایک شدہ پھر لی، یا کی طرف جائیں گے تو آواز کو تھوڑا سا اونچا کیجیے گا، یعنی کہ ایک طرح کا زور اس میں آپ کے ہونا چاہیے. علیین لیین کہیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ یا مت پڑھیں، یا مت نہیں، علیین ایسے ہی ٹائم دینا ہے، پڑھیں علیین. اس کے علاوہ کوئی اور ہوا جیسی ساؤنڈ علیین لی ایسی کوئی ہوا نہیں ہوتی ہے، یا میں ساؤنڈ رہے گی علیین لیین، آواز کٹ نہیں ہوگی. لیین بھی پڑھتے ہیں لوگ اسے، لیین نہیں ہے، لیین ہے یا. چلیں وما ادراک ما علیون، سیم آپ یا پھر تھوڑی سی آواز کو اونچا کریں گی. علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، را قاف سب ہیوی. ان الابرار لفی نعیم، ابرار با پہ قلقلہ اور دونوں را ہیوی، لیکن ایک پہ مدہ ایک پہ حرکت. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم. نضرۃ، اس کو نضرۃ دال نہیں پڑھنا ہے اور ہیوی کریں گے اور ٹائم لے گا. نضرۃ اس طرح سے، نضرۃ نب اس طرح سے. نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، توم کو ہیوی نہیں کیجیے گا، خا ہیوی، مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. تسنیم یشرب، یہ سب جو ساکن آ رہے ہیں ان کو وقت دیتے ہوئے چلیے. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، بہت بھی جب ہمارا ساکن پر آیا ٹائم لے گا. یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. یہاں پہ آپ کو کہیں پہ سانس لینی ہو تو إِلَى أَهْلِهِمْ پہ رک جائیں، پھر سے پڑھیں إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، مد واجب تھا، اوپر سے بیچ میں نون کا غنہ یا کوئی نہیں ہے تو نبر بھی تھا، آواز کو آپ کو اونچا کرنا تھا. دوسرا یہ کہ ہا او حمزہ لا ای دونوں بار کو کٹ کر کر کے شروع کرنا ہے، ٹھیک. وہ 6 حرکت 5 حرکت میں ڈفرنس آپ کا صاف سنائی دینا چاہیے. ہا اولا دونوں ہی 4 یا 5 ہوگا، لیکن ربول 6 ہوگا، تو ہا اولا ڈفرنس آپ کا پتہ چلنا چاہیے. وما ارسلوا علیہم حافظین، حافظین وہ ہیوی کریں گے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ہوا ثُوِّبَ واو پہ نبر
आपने अभी सीखा नहीं है, लेवल 2 में इसका नंबर सीखेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसको कहते हैं कि थोड़ा जोर दे के पढ़ें, जैसे कि इल्लियून या फिर सुवीबल। बस आप वाव मुशद्दद है तो शद्दा को स्ट्रांगली पढ़ा जाता है, इतना याद रखें और अच्छे से पढ़ें। चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।